بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وخاتم المعصومین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان جو کہ مکی صورت ہے، وہی 34 آیہ، جس کی 34 آیات ہیں، وہ 4 رکوعات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ صورت بھی حروف مقطعات جیسے سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صورت بھی الف لام میم کے حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ یعنی الف لام میم جیسے ذالک الکتاب تھا اس میں سورۃ بقرہ کے اندر، یہاں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی ہی مماثلت ہے سورۃ بقرہ کے ساتھ سورۃ لقمان کی، کہ جیسے ذالک الکتاب وہاں کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اس کی صورت کی بھی ابتدا میں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم کہا گیا ہے۔ ادھر ذالک کا اشارہ بعید تھا، یہاں تلک سے یہ اشارہ جو ہے قریب کے ساتھ اور مؤنث کے صیغے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کتاب ہیں، حکمت والی کتاب کی، جو کہ ہدایت سے بھرپور ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے جو کہ حکمت کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں۔ ادھر متقین کی بات تھی، ادھر محسنین کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مماثلت ہے سورہ لقمان کی سورہ بقرہ کے ساتھ۔ وہاں الذین یقیمون الصلاۃ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالآخرۃ، اور پھر اس کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ کا ذکر تھا۔ یہاں بھی ان آیات کے اندر بھی دوسری آیت، تیسری آیت جو ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، ادھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تھا سورہ بقرہ میں، اور یہاں سورہ لقمان کے اندر بھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ادھر تھا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ بہرحال یہ تو جب آیات کی تشریح آئے گی اور تفسیر آئے گی تو اس میں ہم پھر اس کی اور تطبیق اور اس کی اور عجائبات اور رموز و اسرار انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہاں ہمارا مقصد صرف اور صرف سورہ لقمان کی وجہ تسمیع اور اس کا شان نزول پیش کرنا ہے۔ تو آئیے اس شان نزول کو سورہ لقمان کی اس صورت میں پیش کرتے ہیں کہ اس صورت کا جو نام لقمان ہے، یہ اگلے رکوع میں، اس کے دوسرے رکوع میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ سے لیا گیا ہے۔ اور یہ حضرت لقمان یہ کون تھے اور کس کے زمانے میں تھے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم اثر تھے، یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل کیا تھا۔ اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے یہ وہ 4 پیغمبروں میں پہلے پیغمبر ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب زبور کو نازل کیا تھا۔ اور یہ انہی کے زمانے میں سیدنا لقمان علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی یہ ان زمانے میں ان کے ہم اثر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک مومن، متقی اور نیک و پارسا اور نہایت ہی اعلیٰ درجے کے حکمت و بصیرت سے بھرپور، عقل و فہم کے مرقع انسان تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لقمان علیہ السلام کی تعریفیں بھی کیں اور ان کی بڑی حکمت والی باتیں اور نصیحتوں کو بھی پیش کیا۔ یہ سورہ جو ہے
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو صورت گزری ہے، جو اس سے پہلے جو 56 صورتیں جو نازل ہو چکی تھیں، اس کا یہ 57 کی نمبر کی یہ صورت ہے، جس کے 4 رکوع بھی ہیں اور 34 آیات ہیں۔ بہرحال حروف مقطعات کا تو ذکر ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ یہ وہ کوڈ ورڈز ہیں جن کی حقیقت اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جو روز قیامت شاید اس کے مخفی راز کھولے جائیں گے۔ بہرحال قرآن مجید کی 29 صورتوں کی ابتدا میں الف لام میم یعنی حروف مقطعات کا یعنی ذکر ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان کے کوئی معنی ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال اس پر مختلف کتابوں میں بہت سی روایات بھی پیش کی گئی ہیں، جیسے کتاب الاسماء والصفات جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب ہے لکھی ہے۔ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنداً صحیح السند سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ بہت ہی زبردست حدیث ہے کہ جس میں حروف مقطعات کے معنی تو کسی نے نہیں بتائے، کسی حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے جو امام بہقی نے نقل کی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو معلوم ہوا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، اے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اور رحمان کے نام سے پکاریں، یہ بڑے پیارے نام ہیں اللہ کے، اور اس کے علاوہ اسماء حسنی بھی ہیں جو اللہ نے اپنے ناموں کے لیے مخصوص کیے ہیں، پکارنے کے لیے نام مخصوص کیے ہیں۔ تو اب حضور کی یہ حدیث آ گئی کہ ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ حروف مقطعات کے الف لام میم ہے، یا الف لام میم صاد ہے، یا الف لام میم را ہے، یا ہاں میم عین سین قاف ہے، یا کاف ہا یا عین صاد ہے، یا نون ہے، یا قاف ہے، یا صاد ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن میں الفاظ مقطعات حروف جو ذکر کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ روایت ثقہ ہے، مضبوط ہے، اگرچہ معنی تو کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اتنا ضرور ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ مقطعات اللہ کے نام ہیں، کیونکہ حضور کی یہ حدیث اس بات کی تشریح کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک تشریح تھی جو حروف مقطعات کی، یہ بھی ذیل میں آ گئی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ مزید اس کی جو تشریحات ہیں وہ آگے مختلف روایات میں ہم پیش کریں گے۔ بہرحال اس صورت کے ضمن میں وجہ تسبیح کی مزید تشریحات بھی مختلف تفاسیر سے جو نقل کی گئی ہیں، ان میں ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں کفار مکہ کی بے حد مخالفت جب عروج پر تھی، اور کافروں کے سرداروں نے ہیلوں اور بہانوں اور تشدد سے اسلام کے راستے، اسلام کی جو ترویج ہے یا تبلیغ ہے یا اسلام کے پھیلنے کے جو اسباب تھے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کے جو اثر انگیز، جو اس کے اندر الفاظ کی جو خاص تلاوت کی جو شیرینی تھی، اور اس میں اس کا پرتاثیر جو اثر جو قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قلب اقدس پر ان کو اتارا کہ یہ اپنے معانی کے اعتبار سے بھی پرتاثیر ہے، اور اپنے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بھی اس قدر پرتاثیر ہے کہ ہر کلمہ قرآن اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی اس کے اندر حلاوت اور اس میں اس قدر حیرت انگیز اثر
اور پرتاثیر اس کی الفاظ کی جو دلوں پر انسان کے جو ایک خاص امپیکٹ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے ان الفاظ کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، تو اس اثر کو، اس توجہ کو ختم کرنے کی خاطر اور اس سے پھیرنے کی خاطر ان لوگوں نے، ان سرداروں نے مختلف قصے، کہانیاں اور شعر و شاعری میں مسلمانوں کو تانے دے کر الجھانے کی کوشش کی، جس کا ذکر سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں پھر تفسیر سے آئے گا، جو اس ضمن میں ہم پھر اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ بہرحال اسی لیے اس سورہ لقمان کو نازل کیا گیا، اور سیدنا لقمان علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکیمانہ اور اہل عرب میں انہیں ایک عظیم اور عقل مند انسانوں میں ایک بہترین دانشور انسان بنا کر مشہور کیا، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کے ان حکیمانہ انداز کو لوگوں نے زینت بخشی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کی اس صورت کے اندر یعنی سیدنا لقمان علیہ السلام جیسے حاکم، حکیم اور نہایت ہی عقل و حکمت، علم و آگہی اور الہی الہامی الفاظ اور قرآن کے حکیمانہ اسلوب کے تحت جو اللہ نے ان کو جو حکمت عطا کی تھی، اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان علیہ السلام کو بھی ایک داعی بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ مواعظ بھی تھے، داعی بھی تھے، اگرچہ نبی تو نہیں تھے، لیکن ایک حکمت سے بھری کلام کرنے والے حکیم بھی تھے، اور ایک ادیب بھی تھے، اور ایک دانشور بھی تھے، اور ایک نہایت ہی قرآن و سنت اور اس وقت کے اعتبار سے جو مذہب اسلام جو اس وقت کے نبی داؤد علیہ السلام کی شریعت میں جو یعنی جو الہامی کلام کا اثر تھا، اور اس سے دنیاوی امور میں اللہ تعالیٰ نے ان سے حکمت کی بھری باتوں سے لوگوں کو روشناس کرانا چاہا، تو انہوں نے بھی اس حکیمانہ باتوں سے توحید کی دعوت بھی دی اور وصیتیں بھی کیں، یہاں تک کہ اس صورت میں اپنے بیٹے کو بھی بڑی ہی عظیم وصیت کرتے ہوئے انہیں توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، اور پھر کئی قیمتی نصیحتیں پیش کیں، اور نماز تمام نبیوں میں، تمام انبیاء کے زمانوں میں اللہ نے ان کو عبادت کے طور پر رکھا تھا، تو اپنے بیٹے سے نماز کا حکم بھی کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ماں باپ کو جو کہ حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور پر کلمہ پڑھنے والے ہیں ختم نبوت پر، اور اللہ کی توحید پر ایمان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو انہیں بھی ان جیسی قیمتی نصیحتوں کے ساتھ اپنی اولاد کو اور اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بالخصوص جو ان کے قریب لوگ ہیں، انہیں نصائح اور مواعظ و حکمہ کرنے کی تلقین سیدنا لقمان علیہ السلام کے اس طریقہ سے ثابت کی اور حکم کیا کہ آپ بھی اپنی اولاد کو شرک سے بھی روکیں، اور والدین کی عزت اور اطاعت میں جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت اور اطاعت کرنے میں اپنی اولاد کو وعظ و نصیحت کیا کریں، اور اسی طرح نماز کا حکم اور بری باتوں سے رکنے کا، اور اسی طرح جو غیر اخلاقی جو قدریں ہیں ان سے بچنے کی، جیسے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو
حمار گدھوں کی طرح بولنے سے اور چیخنے سے روکا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اسی منہج سے ان کی تربیت کرتے ہوئے انہیں اخلاقی قدریں سکھائیں جو کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور اپنے قریب رہنے والوں کو نصائح کیں، اگرچہ وہ نبی نہیں تھے، مگر حکمت بھری باتوں کا اس قدر اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صورت کے اندر اس شان نزول کو ہم نے پیش کرتے ہوئے پیش کیے ہے کہ یہ وصائے اور نصائح اور حکمت کی باتیں ہر مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید انشاءاللہ جو قرآن کی سورہ لقمان کی آیات آگے آئیں گی تو ہم اس پر مزید تشریح کو پیش کریں گے۔